ایک روایت میں آتا ہے جب کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے بدبو نکلتی ہے. عام لوگ تو نہیں اس کو سونگتے، لیکن اللہ کے فرشتے اس کو سونگتے ہیں اور ایک ایک میل تک رحمت کے فرشتے دور ہٹ جاتے ہیں. اور جھوٹ پر جھوٹ بولا جائے تو پھر اللہ کے فرشتے کتنے دور ہو جائیں گے. تو اپنی زبانوں کو، اپنی لہجوں کو سچائی کا خوگر بنائیں. اخلاقی بگاڑ صرف زبان کا نہیں ہوتا، رویے کا بھی ہوتا ہے. آپ کسی شخص کے ساتھ تلخ رویہ رکھیں، آپ اشارہ ابرو سے یا اشارہ چشم سے کسی کی تحقیر کریں تو اسلام اس کی بھی حوصلہ شکنی کرتا ہے. کسی کو عزت دیں، نہ کہ کسی کی تحقیر کریں. اسی طرح جو ہے وہ حسد ہے، بغض ہے، کینے ہیں، نفرتیں ہیں، جو کہ آج ہم اپنے سینوں کے اندر پالے ہوئے ہیں. اور ایک دوسرے سے ہماری دوریاں، ہماری نفرتیں اس قدر پروان چڑھی ہیں کہ ہم ہر وقت خود اذیت میں مبتلا ہیں. اگر میں کسی کے لیے حسد اپنے سینے میں رکھتا ہوں تو شاید محسود کا تو کچھ نہیں بگڑتا، لیکن اس حسد کی وجہ سے میں لمحہ لمحہ جو ہے وہ اذیت میں مبتلا رہتا ہوں. اس لیے اپنے آپ کو سلیم الصدر بنائیں. اپنے سینوں کو جب ہم پاک کریں گے تو معرفت کا نور سینوں میں نازل ہوگا. تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اپنے اندر کی صفائی کے لیے میں اور آپ کوشش کریں اور حسد سے، حقد سے، بغض سے، کینے سے اپنے آپ کو صاف کریں اور اپنے آپ کو پاکیزہ بنائیں اور اپنے رویوں کے اندر خوبصورتی پیدا کریں. حضور نے ارشاد فرمایا، مسلمان کی تعریف کی، من سالم المسلمون من لسانہ و یدہ، جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے دوسرا مومن مسلمان محفوظ ہو وہ بہترین مسلمان ہے. یہ مسلمان کی تعریف کی گئی ہے. تو ہم ایسے خوبصورت ہوں کہ ہمارے مومن بھائی کو ہماری جانب سے کوئی فکر نہ ہو کہ یہ میرے لیے ضرر کا سبب ہوگا، اذیت کا سبب ہوگا. اس طرح خوبصورت ہماری زندگی گزرے. جب ہم کسی کو کہتے ہیں نا السلام علیکم، یہ تحیت المسلم ہے، تو اس کا مطلب ہی ہے یہ کسی کو ضمانت دینا ہے کہ تیری عزت، تیری آبرو، تیرا مال، تیری جان میری جانب سے محفوظ ہے. السلام علیکم، تیرے اوپر میری جانب سے سلامتی ہو. اور وہ جواب میں کیا کہتا ہے؟ وعلیکم السلام. اگر میرے بھائی تو مجھے ضمانت دے رہا ہے تو میری جانب سے بھی بے خوف ہو جاتا. لیکن یہ ہم اگر زبان سے روز 10 مرتبہ ملے اور 10 مرتبہ کہے اور ہمارا مقصد اور ہمارا کام ایک دوسرے کی جڑیں کاٹنا ہو تو پھر ہم اپنے قول کی تردید کر رہے ہیں. تو ہم نے یہ کام کرنا ہے کہ ہم اخلاقیات سیکھنی ہیں اور برے اخلاق سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے. امام بخاری اور امام مسلم نے اپنی اسناد کے ساتھ رسول کریم سے یہ روایت نقل کی ہے. حضور نے ارشاد فرمایا، لا يدخل الجنۃ نمامہ، جو چغل خور ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. یہ اس کو سزا ملے گی کہ وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. مر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بقبرین، حضور 2 قبروں کے قریب سے گزرے. اور ایک روایت کے لفظ ہے بقبرین جدیدین، قبریں بھی نئی نئی بنی ہوئی تھی. حضور جس سواری پہ بیٹھے تھے، جب اس قبرستان کے قریب سے وہ سواری گزری تو وہ بدک گئی. حضور رک گئے اور حضور نے ارشاد فرمایا، انہما لیعذبان، یہ جو قبروں والے ہیں ان کو عذاب ہو رہا ہے، ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے. پھر فرمایا، وما یعذبان فی کبیر، جس کو تم بڑا گناہ سمجھتے ہو کوئی ایسا گناہ نہیں ہے جس کے سبب سے انہیں عذاب ہو رہا ہے. کوئی ڈاکہ نہیں کیا انہوں نے، کوئی چوری نہیں کی، اللہ کے ساتھ انہوں نے کوئی شریک نہیں ٹھہرایا، کوئی انہوں نے انسانی قتل نہیں کیا، کوئی ایسا بڑا جرم نہیں ہے کہ جس کے سبب سے ان کو یہ سزا ہو رہی ہو اور ان کو یہ عذاب ہو رہا ہو. اما احدہما فکان یمشی بالنمیمہ، ایک چغلی کیا کرتا تھا، چغل خور تھا. واما الاخر فکان لا یستنزہ من بولہ، اور دوسرے شخص کا جرم یہ تھا کہ وہ اپنے پیشاب کے چھینٹوں سے بچا نہیں کرتا تھا. ان 2 جرموں کی وجہ سے آج وہ اس سزا میں مبتلا ہے. تو